السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حضرات علماء کرام اور ذمہ داران مرکزی جمعیت، سابقہ روایات کی طرح اس بار اسی رام لیلا گراؤنڈ میں یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی ہے. عنوان حالات کے لحاظ سے مختلف ہے. اس دفعہ کا عنوان ہے امن و انسانیت اور مذاہب عالم. یہ موضوع وقت کے تقاضے کے مطابق ہے. ذمہ داران نے یہ موضوع انتخاب کر کے انسانیت کی بہت بڑی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. ہم سب اس کا پوری طرح ساتھ نبھائیں تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتیجے برآمد ہوں گے. آج انسانیت پوری دنیا میں، آدم و حوا کی اولاد پورے عالم میں جس پریشانی، جن مشقتوں، جن مصیبتوں اور جن آلام سے گزر رہی ہے، یہ پڑھے بے پڑھے کسی کی نظر سے مخفی نہیں ہے. دو عالمگیر جنگوں نے دنیا کی قوموں کو دو بار جنگی خیموں میں بانٹا اور جنگ کی چکی جب چلی تو کروڑوں انسان ان میں مارے گئے. ظاہر ہے انسان مارا جائے گا تو کراہے گا، اس کے بال بچے کراہیں گے، اس کے خاندان اور ملک کے لوگ کراہیں گے. دکھ ہوگا، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس درد کو محسوس کرنے والے اہل مذاہب ہی ہیں. اہل مذاہب یہ درد محسوس کریں گے تو انسانیت کے زخم کا کچھ مداوا ہو پائے گا. اس لیے تمام لوگوں کو، سارے اہل مذاہب کو اس درد کا احساس کرنا چاہیے اور اس کے مداوا کی فکر کرنی چاہیے. جنگوں نے انسانوں کو نفرت سکھائی ہے، دوری سکھائی ہے، بٹنا سکھایا ہے اور ایک دوسرے سے عداوت سکھائی ہے. قومیں خیموں میں بٹتی ہیں، جھگڑتی ہیں، لڑتی ہیں اور پوری قوم اس کے نتیجے سے متاثر ہوتی ہے. آج یہ عداوت، یہ نفرت، یہ دوری گھر گھر تک پہنچ گئی ہے. ہر انسانی فرد کا معاملہ بن چکا ہے. تمام انسانی افراد جنہوں نے کبھی جنگ میں حصہ نہ لیا ہو،
کبھی لڑائی نہ کی ہو، لیکن جنگوں کے اثرات ان تک بھی آئے، ان تک بھی لوگوں کے ویوہار اچھے نہ رہے۔ جنہوں نے کبھی لڑائی نہیں کی وہ بھی اس سے متاثر ہیں، اور جو لڑائی میں تھے وہ تو متاثر ہی ہیں۔ بہرحال بنیادی طور پر ان دو جنگوں کا کردار انسانوں کو دکھی بنانے میں بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں تو ان کے اسباب بھی ہوتے ہیں، ان اسباب کی بنا پر لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نتیجہ جو ہے انسانوں کے درمیان نفرت کا اتنا زبردست پیدا ہوا کہ اس کو پاٹ لے جانا نہایت مشکل ہے۔ بلکہ اب تو صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ کہیں تیسری عالمی جنگ کے آتش کدے میں اس انسانیت کو ڈھکیل نہ دیا جائے، اس کا بڑا خوف ہے، بڑی دہشت ہے اس کی۔ قومیں تباہ کی جا رہی ہیں، ملک تباہ کیے جا رہے ہیں، اور اس بنیاد پر لوگوں میں نفرتیں، عداوتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ امن کا، انسانیت کا بول بالا کرنے والا شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ مذہب کی دنیا میں اگر ان کو ٹٹولا جائے تو مذہب اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ مذاہب اگر جنگوں کا ساتھ دیں، لڑائیوں کا ساتھ دیں، جھگڑوں کا ساتھ دیں، بٹوارے کا ساتھ دیں، مذاہب اگر ساتھ دیں گے تو اس دنیا کو چین نہیں ملے گا۔ ضروری ہے کہ اہل مذہب اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں اور دنیا کو اس عذاب سے بچانے کی کوشش کریں جو تیسری جنگ کی شکل میں بالکل ہمارے سروں پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہر ملک میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں اہل مذاہب کا یہ کام ہے، ان کے ہاں جو کچھ بھی دکھیاروں کے دکھ کے مداوع کے لیے جو بھی سامان ہے، ان کے مذہب میں، ان کے طریقے میں اس کو کام میں لا کر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کے پروپیگنڈے طرح طرح کے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ مذہب اسلام میں امن کے لیے، انسانیت کے لیے جو پیغامات موجود ہیں، انشاءاللہ آپ اس کانفرنس میں بہت تفصیل سے اس کو جانیں گے اور یہ پہچانیں گے کہ پروپیگنڈا اور چیز ہے اور مذہب اسلام کے حقیقی تعلیمات میں کچھ اور ہی چیز ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس کو غور سے سنیں، بڑھتی ہوئی نفرتوں کو دور کریں، انسانوں کو انسانوں سے ملائیں، توڑنے کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور اس معاملے میں ہر فرد آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اسلام میں اس سلسلے میں کیا کیا بھلائیاں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر آپ آئندہ سنیں گے، لیکن بہرحال یہ چیز ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ مذہب اسلام تو نام ہی صلح و آشتی کا ہے۔ سلم اس کا ڈکشنریکل معنی کیا ہے؟ امن، صلح و صفائی، اور ایک دوسرے سے بھلے برتاؤ کرنا، سلم سے اسلام بنا ہے۔ اور اسلام کی ساری تعلیمات اگر موقع ملے تو بتایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو امن و سلامتی سے خالی ہو۔ اس میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ اسلام کی تعلیمات مختلف ناحیوں سے انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانیت کو طرح طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ آگے کے خطابات میں آپ سنیں گے اور اندازہ آپ لگائیں گے۔ توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تو آپ کو یہ ملے گا کہ ہماری زندگیوں میں افراد کے پیمانے پر بھی اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور نیشن اور قوم کی بنیاد پر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں ان لڑائیوں کو بھی ہم ان لڑائیوں کے محرکین کو بھی ہم سبق دے سکتے ہیں کہ یہ سلسلے بند کیے جائیں،
انسانوں کو انسان مر کر کے رہنے دیا جائے، لڑائی جھگڑے سے ان سب چیزوں کا حل کبھی بھی نکل نہیں سکتا۔ تو یہ چند کلمات آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے، پوری تندہی سے آپ خطابات سنیں گے، اور مقررین اور مقالہ نگاران کی تحریروں کو سنے پڑھیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور قوم کو سدھارنے کے لیے ہمارے اور دیگر برادران وطن ہیں، وہ بھی اگر توجہ سے سنیں گے تو ان کو بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ امن و اتحاد کا پیغام مذہب اسلام نے نہایت بڑھ چڑھ کر کے دیا ہے، بلکہ اسلام کی تو بنیاد ہی اسی پہ ہے کہ لوگوں کو صلح و آشتی سے رکھا جائے، اسی میں ان کی بہتری ہے اور اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کو پوری طرح وہ کامیاب کرے، اور برادران وطن کو اور اسی واسطے سے پوری دنیا کے انسانوں کو بہترین سبق اور بہترین درس میسر کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔